السلام علیکم بچوں، آج کی کہانی جو آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دو دوست۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کو کل سے اسی بات کا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ سرمد اسکول جانے کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے ہی گھر سے نکل پڑا تھا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ صدیق پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا اور اچانک ہی سامنے آ گیا تھا۔ اسکول کے مرکزی دروازے سے پہلے ایک موڑ آتا تھا جہاں جھاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا اور وہاں چھپنا مشکل نہیں تھا۔ صدیق وہیں سے نکل کر اس کے راستے میں آ گیا تھا۔ سرمد ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور جلدی سے آگے نکلنے کی کوشش کی۔ صدیق اتنی تیزی سے اس کی راہ میں حائل ہوا کہ سرمد کا دل دھڑک اٹھا۔ آج تمہاری خیر نہیں، کوئی اس کے اندر چیخا۔ مجھے پتا تھا کہ آج تم جلدی اسکول آؤ گے، تمہاری وجہ سے مجھے بھی صبح جلدی اٹھنا پڑا، صدیق نے بڑی سی جمائی لیتے ہوئے کہا۔ سرمد کو اندازہ تھا کہ وہ جمائی مصنوعی تھی۔ صدیق پوری طرح چوکنا تھا۔ میرا راستہ چھوڑو، مجھے اسکول جانا ہے۔ سرمد نے پھر آگے نکلنے کی کوشش کی، مگر اس کا بس نہیں چلا۔ چھوڑو یار سرمد، میرا مسئلہ تو حل کر دو۔ صدیق کا لہجہ دوستانہ ہو گیا۔ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ سرمد نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہیں اپنا ہوم ورک نقل نہیں کرنے دوں گا۔ مجھے ریاضی کے سوالات کے جوابات کی ضرورت ہے، صدیق نے اصرار کیا۔ مجھے رات کو کام کرنے کا موقع نہیں ملا، بس 5 منٹ کی تو بات ہے، میں جلدی سے جوابات تمہاری کاپی سے اتار لوں گا۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ سرمد کا لہجہ زہریلا ہو گیا۔ تم دھوکے باز ہو، اپنا کام نہیں کرتے، بس دوسروں کی نقل کر کے اپنا کام چلاتے ہو۔ میں دھوکے باز نہیں ہوں، میں تمام سوالات کے جواب بڑی آسانی سے خود حل کر سکتا ہوں، بس دل نہیں کرتا۔ پھر تم جیسے دوستوں کے ہوتے ہوئے مجھے سخت محنت کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ یہ حقیقت بھی تھی کہ صدیق بہت ذہین لڑکا تھا، مگر کچھ عرصے سے وہ محنت سے جی چرانے لگا تھا اور دوسرے لڑکوں کے کام کی نقل کر کے کام چلا رہا تھا۔ نہیں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ابھی پچھلے ہفتے تم نے سائنس کا ہوم ورک میری منتیں کر کے نقل کر لیا تھا، اور بدھ کو انگریزی کا کام بھی تم نے نقل کیا تھا۔ سرمد نے اس سے کچھ دور ہٹتے ہوئے کہا۔ پہلے بھی تم میری مدد کرتے رہے ہو، تو آج کیوں اتنا اترا رہے ہو؟ تم تو میرے دوست ہو۔ صدیق اس کی جانب بڑھا۔ نہیں، میں اپنا کام تمہیں نہیں دوں گا۔ کیسے نہیں دو گے؟ یہ کہہ کر صدیق نے سرمد کے اوپر چھلانگ لگائی۔ سرمد نے اس سے بچنے کی کوشش کی، مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ صدیق قد میں بھی اس سے نکلتا ہوا تھا اور طاقت میں بھی سرمد سے زیادہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سرمد کی ریاضی کی کاپی ہاتھ میں لیے مسکرا رہا تھا۔ فکر نہ کرو، میں تمہیں اپنا اس ہفتے کا آدھا جیب خرچ دے دوں گا، صدیق نے کہا۔ مجھے تمہارا ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے، دیکھ لینا ایک دن تم ضرور پچھتاؤ گے، سرمد نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اور پھر وہ اسکول کی جانب چل پڑا۔ وہ جانتا تھا کہ صدیق جب تک اپنا کام پورا نہیں کر لیتا وہ اس کی کاپی واپس نہیں کرے گا۔ ارے کہاں چلے؟ صدیق نے آواز لگائی۔ صرف 5 منٹ ٹھہر جاؤ، کام ختم ہوتے ہی دونوں دوست اکٹھے ہی اسکول چلیں گے۔ سرمد اس کی بات سنی انسنی کر کے اپنے راستے پر گامزن رہا۔ صدیق نے اس سے نظر ہٹا کر کام پر توجہ دی۔ وہ جلدی جلدی سرمد کی کاپی سے جوابات اپنی کاپی میں منتقل کرتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ ایک شوخ دھن بھی اس کے ہونٹوں پر تھی۔ سرمد کی عادت تھی اور وہ کوشش کرتا تھا کہ ہوم ورک بھی موقع ملتے ہی اسکول میں ہی کر لے۔ اس دن وہ ذرا جلدی اسکول آ گیا تھا، دل بھی دکھا ہوا تھا، کوئی کام کرنے کو جی بھی نہیں چاہ رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے سائنس کی کتاب کھول لی اور اپنا سبق یاد کرنے لگا۔ ابھی اسمبلی ہونے میں 10 منٹ باقی تھے کہ اسے صدیق اپنی جانب آتا نظر آیا۔ سرمد کا منہ ایک لمحے کو کھلا اور پھر اس نے مضبوطی سے دانت پر دانت جما لیے۔ اس نے تیزی سے کوئی چیز ڈیسک کی دراز میں رکھنا چاہی۔ صدیق نے دیکھا ضرور، مگر زیادہ توجہ نہیں دی۔ لو یار، اتنی سی بات تھی، اپنا کام تو ہو بھی گیا۔ صدیق نے اس کی ریاضی کی کاپی اس کی جانب بڑھائی۔ تم اچھا نہیں کر رہے، تم ضرور پچھتاؤ گے، سرمد نے سنجیدگی سے کہا۔
اچھے دوست دوسروں کو بددعا نہیں دیتے، اس نے شریر لہجے میں کہا۔ اسمبلی کے بعد باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہو گیا۔ چوتھا پیریڈ ریاضی کا تھا۔ ریاضی کے استاد یاسر صاحب تھے، جو سخت گیر انسان سمجھے جاتے تھے۔ یاسر صاحب نے اپنی میز سے طالب علموں کی کاپیاں اٹھا کر ان کے ہوم ورک کے نمبر بتانے شروع کر دیے۔ اسد، تمہارے 9 جوابات درست ہیں، تمہیں 10 میں سے 9 نمبر ملے ہیں۔ شرافت، تم دن بدن نکمے ہوتے جا رہے ہو، تمہارے صرف 4 جوابات ٹھیک ہیں۔ لڑکوں کی ایک دم کھی شروع ہو گئی۔ شرافت نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ یاسر صاحب کی ایک ہی گھرکی نے ساری جماعت کو خاموش کروا دیا۔ یاسر صاحب نے دوبارہ نمبر بتانے شروع کر دیے۔ راہیل کے اس دفعہ 8 جوابات بالکل ٹھیک ہیں۔ شاباش راہیل! وہ طالب علموں کے اچھے کام کی فوراً تعریف کیا کرتے تھے۔ راہیل کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ وہ آج کل ریاضی میں سخت محنت کر رہا تھا۔ سرمت کے اس دفعہ بھی پورے نمبرز ہیں، یعنی 10 میں سے 10۔ وہ سرمت کی جانب دیکھ کر مسکرائے۔ جواباً سرمت کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہیں آئی۔ یاسر صاحب جلدی میں تھے، انہوں نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ وہ مارا! صدیق نے دل ہی دل میں ایک زوردار نعرہ لگایا۔ اگر سرمت کے پورے نمبر ہیں تو میرے بھی یقیناً پورے 10 نمبر ہی ہوں گے۔ اس کا خیال غلط تھا۔ یاسر صاحب نے اس کا نام پکارا اور بولے، صدیق کا ایک بھی جواب درست نہیں، سارے سوالات کے جواب غلط ہیں۔ آج صدیق کو اسکول کی چھٹی کے بعد بیٹھ کر سارے سوالات دوبارہ حل کرنے ہوں گے۔ سر، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے جوابات غلط نہیں ہو سکتے۔ صدیق فوراً اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیا تم البرٹ آئنسٹائن ہو؟ یاسر صاحب کی بات پر ایک زوردار کہا لگا۔ سر، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس نے اپنی بات پر اصرار کیا۔ اب تم مجھے بتاؤ گے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط؟ نہیں سر، میں جانتا ہوں کہ میرے جوابات غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ اس نے اپنا اصرار جاری رکھا۔ اچھا، تو جناب خیر سے نجومی بھی ہو گئے ہیں؟ یاسر صاحب کا لہجہ طنزیہ ہو گیا۔ سر، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ابھی آپ نے بتایا کہ سرمت کے سارے جوابات درست ہیں، اور اگر ایسا ہے تو میرے بھی سب جواب ٹھیک ہوں گے۔ ادھر آؤ! یاسر صاحب اپنے غصے پر ابھی تک بڑی مشکل سے قابو پائے ہوئے تھے۔ صدیق ان کے پاس پہنچا۔ پہلی بار اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ دیکھو، سرمت کے جوابات اور اپنے بھی۔ انہوں نے سرمت اور صدیق کی کاپیوں کو ساتھ ساتھ رکھ دیا۔ صدیق کے تو چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ اس کے جوابات سرمت سے قطعی مختلف تھے۔ اب مجھے اس ساری چالاکی اور نالائکی کا مطلب بھی سمجھا دو، اور اس بات کی وضاحت بھی کہ تمہارے اور سرمت کے جوابات ایک جیسے کیوں ہونے چاہیے تھے۔ یاسر صاحب نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ صدیق سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ وہ اپنی نشست کی جانب جا رہا تھا تو اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ جماعت کے تمام لڑکوں کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں، کچھ چہروں پر تمسخر اور کچھ پر دبی دبی مسکراہٹیں۔ صدیق کو زندگی میں کبھی ایسی ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ تم اسکول کی چھٹی کے بعد نہ صرف کل کے ریاضی کے سوالات حل کرو گے، بلکہ تمہیں کافی سارے اضافی سوالات بھی حل کرنا ہوں گے۔ یاسر صاحب کی آواز نے اس کے رہے سہے حواس بھی چھین لیے۔ دوستو، آپ یہ تو جان ہی گئے ہوں گے کہ صدیق اور سرمت کے جواب ایک جیسے کیوں نہیں تھے۔ اگر نہیں جانے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سرمت نے ایک کاپی پر سوالات ایسے حل کیے تھے کہ کسی بھی سوال کا جواب ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کاپی اس نے اپنے اسکول کے بستے میں رکھ لی تھی، اور اس کی توقع کے مطابق صدیق نے اسی کاپی سے سارے سوالات کے جواب نقل کر لیے تھے اور اپنے ذہن کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ سرمد نے ریاضی کی وہ کاپی جس میں صحیح جوابات تھے وہ اسکول میں ہی اپنے ڈیسک کے دراز میں ہی چھوڑ دی تھی، اور صدیق سے اسے چھپانے کی کوشش بھی کی تھی۔ ایک اور بات تو ہم آپ کو بتانا ہی بھول گئے۔ آج سرمد اور صدیق دونوں دوست ہیں۔ صدیق اب کافی بدل چکا ہے۔ اسے ایسا سبق ملا جو ہمیشہ یاد رہنے والا ہے۔ وہ اب بھی کبھی کبھار سرمد سے پوچھتا ہے کہ اس کے جوابات سرمد سے مختلف کیوں تھے، اور جواباً
سرمد مسکرا دیتا ہے یا ہنس کر ٹال دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی اچھی اچھی کہانیاں آپ بر وقت سن سکیں۔ شکریہ۔